السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ایکو بند کر دیں، بالکل ڈبلنگ نہ ہو، سادہ سپیکر ہو، بالکل سادہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آپ کے ضلع جھنگ احمد پور سیال میں بھائی محمود علی شاہ، اللہ ان کی عمر میں علم میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر سیرت مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، سیرت حالات کو کہتے ہیں، مصطفیٰ چنی ہوئی شخصیت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے پوری کائنات میں جو شخصیت چنی ہوئی ہے اس کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اس کے احوال اور اس کی باتیں کیا ہیں۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت کو اپنی زبان میں استعمال فرمایا ہے۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس آیت میں لفظ سیرت حالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو سیرت مصطفیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے چنے گئے ہیں، اس کی سیرت، اس کے احوال کیا ہیں۔ میرے دوستو، آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں سب سے بڑا پیغمبر ہے تو وہ رسول اعظم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر پوری کائنات میں سب سے بڑی کتاب اعظم ہے وہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں سب سے مقدس جگہ اگر بیت اللہ ہے تو اللہ نے وہ سب سے بڑا گھر بھی ہمیں دیا ہے۔ پوری کائنات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، تو اللہ نے وہ بھی ہمیں دیا ہے۔ اور ان کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے بڑی شخصیت صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں، تو وہ امام اعظم بڑا امام بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ چلا اللہ نے اس امت پر کرم کی، احسان کی، مہربانی کی، فضل کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا نام قرآن کریم میں یوں ذکر فرمایا ہوا سماکم المسلمین، میں تمہارا نام مسلمان رکھ رہا ہوں۔ پوری امتوں کو پیچھے اٹھا لیں، اللہ نے ان کا نام نہیں رکھا۔ امت محمدیہ حضور پاک کی تھی تو اللہ نے اس کا نام بھی خود رکھا ہے۔ میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ مصطفیٰ ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، اس جیسا کائنات میں چنا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضور پاک کو اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز چن کے دی ہے۔ یاد رکھنا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی
اپنے زمانے میں، اس زمانے میں لوگ یہ قسم کھاتے تھے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ وہ قسم یہ تھی کہ میرے مولا اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے، 10 نرینہ اولاد دے دی تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کروں گا۔ اس زمانے میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی قسم بڑی قسم سمجھی جاتی تھی۔ حضور اقدس کے دادا نے قسم کھائی، رب نے انہیں 10 بیٹے دیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت رسول اللہ کے دادا نے اللہ سے یہ دعا بھی کی تھی، اے میرے مولا آپ میرے ہاتھ سے پانی کا چشمہ شروع فرما دیں۔ پھر آب زمزم جو کنواں پہلے سے بند تھا پھر اس کو دوبارہ کھودا حضرت عبد المطلب نے، اس کے ذریعے یہ تمام چیزیں باہر آئیں۔ تو اب قسم پوری کرنے کا وقت آیا تو تھوڑی تاخیر ہوئی۔ یہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، خواب میں فرشتہ کہتا ہے اوہ شیبۃ الحمد، یہ حضور پاک کے دادا کا نام ہے، عبد المطلب تو ویسے کہتے تھے، کہا شیبۃ الحمد اپنی نظر کو پورا کر، اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر۔ حضرت عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کی بات تو سمجھ لی کہ اب ایک بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ 10 بیٹوں کو سامنے بٹھایا، 10 کے نام لکھے، قرآن دازی شروع کر دی۔ تو انہوں نے قرآن دازی میں دیکھا حضرت رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کا نام آیا، 9 بیٹوں کا نام نہ آیا۔ جب ان کا نام نکلا حضرت عبد المطلب نے ان کی انگلی پکڑی اور پکڑ کے لے کر چلنے لگے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ حضرت رسول اللہ کی پھوپھی سیدہ عاتقہ یہ درمیان میں آئی اور انہوں نے کہا ابو میں اس کی بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، سب سے چھوٹا بھائی ہے، چہیتا بھائی ہے، پیارا بھائی ہے، خوبصورت بھائی ہے، لاڈلا بھائی ہے، کبھی بہنیں اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دیتی۔ ابو اگر آپ اس کے متبادل کوئی کام کر لیں تو شاید کوئی معاملہ بن جائے۔ اس زمانے میں متبادل یہ تھا اگر چیز ذبح نہ کر سکو تو 10 اونٹ رکھے جاتے تھے، اس کے بدلے میں کفارے کے 10 اونٹ ذبح ہوتے۔ انہوں نے ایک طرف 10 اونٹ گن کے رکھے، ایک طرف حضرت عبداللہ کی پرچی رکھی، پھر ان دو میں قرآن اندازی کی تو پرچی حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلی۔ بہن کہنے لگی حضرت عبداللہ کی، بیٹی کہنے لگی عبد المطلب کی ابا جان 10 اونٹ اور بڑھا دیں، 20 اونٹ ہو جائیں گے، بھائی تو بچ جائے گا۔ پھر اس پر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، پھر سہبارہ ہوئی، پھر چوبارہ ہوئی، یوں 10 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی۔ 10 کو 10 سے ضرب دے 100 بنتا ہے، 100 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ ایک طرف۔ جب 90 بار کی 9 بار کی قربانی کے بعد 90 بار اونٹوں کی تعداد پہنچ گئی، آخری 10 بار رکھے، اس وقت یہ قربانی حضرت عبداللہ کے نام پہ نہیں اونٹوں کے نام پہ آئی۔ حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، ایک جگہ ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ اس سے بات کی، معاملہ طے کیا، وہ چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ابن الذبیحین کیسے ہیں، 2 ذبیحوں کے بیٹے؟ کہا میرے صحابہ ایک میں اولاد ابراہیم ہوں، ایک میں اولاد عبد المطلب ہوں۔ اولاد ابراہیم میں حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے آئے ہیں، حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلا میں آیا ہوں۔ اسماعیل وہ ہے جس کے لیے میرے دادا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اس کی وجہ سے قربانی کے لیے ان کو ساتھ لے کر چلے۔ جب زمین پر لٹایا رب نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وفدیناہ بذبح عظیم کہہ کر جب دمبا ملا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیا۔ گویا حضرت ابراہیم کا فدیہ اللہ نے دیا۔ وہ دمبا کسی دمبی کا بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا کسی بکری منڈی سے نہیں خریدا گیا تھا، بکرا منڈی سے نہیں لیا گیا تھا، بلکہ اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ وفدینا، اللہ نے جمع متکلم کا صیغہ بولا ہے جسے پرولل کہتے ہیں۔ یہ رب نے جمع کی بات کر کے فرمایا میں نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ خود دیا ہے۔ پتہ چلا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اسی لیے حضرت اسماعیل کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے باقی انبیاء آئے، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک ذبیح
وہ ہیں, دوسرے زمین میرے ابو ہیں جن کے لیے 10 بار قرآن دازی ہوئی, 10ویں بار اونٹوں کا نام نکلا تو وہ بھی ذبی ہیں. یہ بوڑھا ہے, یہ پرانا ہے, یہ قدیم ہے, یہ بزرگ جانتا ہے, اسی لیے اس نے مجھے ابن الذبیحین کہا ہے. پانی یہاں تھا, کہاں گیا؟ توجہ, حضرت رسول اللہ فرمانے لگے اسی لیے مجھے ابن الذبیحین فرمایا گیا ہے. تو میرے دوستو, اللہ نے مصطفیٰ ہمیں دیا, یہ اس کی سیرت ہے جو ایک ایک چیز چن کے ہمیں دی ہے. سیرت مصطفیٰ پہ ایک بات مزید سمجھیے, اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلیکشن کی ہے, انتخاب کیا ہے, رسول اللہ کو چن کے آپ کو اور مجھے دیا ہے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا ہے, چن کے آپ کو اور ہمیں دیا گیا ہے, اور ہمیں رسول اللہ کا امتی بنانے کے لیے بھی چنا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے هو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے, تمہاری سلیکشن کی ہے, تمہیں انتخاب کر کے اللہ نے امت محمدیہ کا فرد بنایا ہے. جیسے آپ اور ہم کسی کلاتھ ہاؤس میں جائیں, کسی مارکیٹ میں جائیں, کسی فروٹ کی دکان پہ جائیں, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, دکاندار کے پاس سامان بھی ہے, ہم اپنی جیب کے مطابق اچھی سے اچھی چیز لیتے ہیں. ہاں بھئی یہ لیں, جی نہیں یہ میرے گھر کے ڈینر سیٹ میں نہیں سجے گا, مجھے وہ چاہیے, جی وہ نہیں مجھے وہ چاہیے. بندہ اعلیٰ نہیں دیکھتا, بندہ اپنی پسند دیکھتا ہے, بندہ ادنا نہیں دیکھتا, بندہ اپنا انتخاب دیکھتا ہے, بندہ اپنی ضرورت دیکھتا ہے, اپنی طلب اور حاجت دیکھتا ہے, اس کے بعد چیز کو اٹھا لیتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور پاک کے لیے اس امت کو چنا ہے, امت کی دین کی حاجت کو دیکھا ہے, رسول اللہ کے دین کی ضرورت کو دیکھا ہے, دین کے اسباب کو دیکھا ہے, وجوہات کو دیکھا ہے. جس جگہ جو ضرورت آئی اللہ نے اس کے لیے فرد مہیا کر کے حضور کی امت بنائی ہے. مستدرک حاکم میں امام ابو حاکم نیشیہ پوری رحمہ اللہ المتوفى 405 ہجری کتاب معرفت الصحابہ جلد نمبر 3 مستدرک حاکم میں لکھتے ہیں, فرمایا اللہ کے رسول نے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے جیسے مجھے نبیوں میں چنا کہ ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ آئے, ویسے اللہ نے میرے صحابہ کو پوری امت کے نبیوں کے صحابہ میں چن کے مجھے دیا ہے. میں بھی چنا ہوا ہوں, میرے صحابہ بھی چنے ہوئے. حضور پاک علیہ السلام مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں, ایک ایک موقع پہ چنا گیا ہے. اگر میں یوں کہوں رسول اللہ کو چنا گیا ایک ایک موقع پر دین کی ضرورت کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی حمایت کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی تائید کے لیے, ایک ایک موقع پہ دین کی تصویب کے لیے, ایک ایک موقع پر دین کے تعاون کے لیے. تو یہ باب بہت وسیع ہے, یہ باب بہت لمبا ہے. مثلا میں اس کو شروع کرتا ہوں. اللہ نے ایک ایک موقع پہ رسول اللہ کو چنا ہے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضور کے لیے ایک ایک چیز چنی گئی ہے, تبھی یہ مصطفیوں بنے ہیں. اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں, مکہ میں اس رات بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے, لیکن حضرت عبد المطلب حضور پاک کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا ہے. حضرت عباس سے پوچھا گیا آپ کے والد حضور کے دادا نے آپ کے نبی آپ کے بھتیجے کا نام محمد کیوں رکھا؟ وہ کہنے لگے میں نے اپنے ابو حضرت عبد المطلب سے پوچھا آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا؟ میرے دادا کہنے لگے وجہ یہ تھی یہ میرا یتیم پوتا تھا اور میں نے یہ بات سوچی کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض, میں یہ چاہتا تھا اس کا نام محمد رکھوں. محمد کا معنی تعریف والا, تاکہ اللہ آسمان میں اور مخلوقات زمین میں اس کی تعریفیں کرے. اللہ نے نام بھی چن کے دیا. نام کے بعد رسول اللہ کی صفات دیکھیں. حضور پاک علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے پہ بچے اور بھی پیدا ہوئے, لیکن کسی دائی نے حضور پاک کو نہیں اٹھایا. کیوں؟ حضور کو وہی دائی اٹھائے گی جو رسول اللہ کی ضرورات کے لیے چنی گئی ہے. ہاں اسی نے اٹھایا جو اسباب کی دنیا میں زیرو تھی, جو سبب کی دنیا میں صفر تھی, جس کے پاس اونٹنی تھی تولاغر, جس کا گھر تھا تو غربت کا ڈیرا, جس کا معاملہ
معاملہ تھا تو کمزوری والا یہ معاملہ، یہ عورت آئی ہے اور اس نے کہا چلو خالی نہ جاؤں۔ میرے دوستو، اللہ آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے۔ آپ بنو سعد کی بستی کا وزٹ کیجئے، مکہ مکرمہ سے آپ طائف کے ہدہ کے راستے پہ جائیں، 170 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے جہاں بنو سعد ہے۔ اللہ کے رسول کی دائی سیدہ حلیمہ سعدیہ نور اللہ مرکزہ وہاں سے تشریف لائی تھی، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئی تھی، حضور کو اٹھا کے یہ اس نے واپس سفر کیا ہے۔ 170 کلومیٹر ایک طرف، 170 کلومیٹر دوسری طرف، یہ 340 کلومیٹر بنتا ہے۔ 340 کلومیٹر اس لاغر اونٹنی پہ آئی ہے، لیکن جب آئی تھی اس کی اونٹنی سب سے پیچھے، جب حضور کو لے گئی اس کی اونٹنی سب سے آگے، وہ پوچھنے لگی سہیلیاں حلیمہ تو نے کہاں سے سواری لی ہے؟ مکہ میں بدل لی تھی، اپنی سواری بیچ کے گویا مارچا کر لیا تھا۔ کہا جی نہیں، یہ میں نے اس پر سوارا سا بٹھایا ہے جو میری اونٹنی بھی چنی ہوئی بن گئی ہے۔ وہ رسول اللہ کو وہاں لے گئی۔ 4 سال تک اللہ کے رسول نے بنی سعد کی زمین پر وقت گزارا ہے۔ اس اللہ کے رسول کے ساتھ وہاں جو کام ہوئے ہیں یہ کائنات میں بھی چنے ہوئے ہیں، اس جیسے معاملات نہیں ملتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، اللہ کے رسول کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک بندے کے پاس دیگچی ہے، اس زمانے کا کوئی برتن تھا، میں نے دیگچی سے تعبیر کیا ہے، اس میں پانی ہے، حضور پاک کا ہاتھ بے خیالی سے اس میں چلا جاتا ہے، اس نے اپنے بیمار کو پلا لیا، اس کی بیماری درست ہو گئی، اس دن سے لائن بن گئی۔ بیمار اپنا پانی اپنے اوپر دم کرانے کے لیے برتن میں لاتے، اماں حلیمہ کے گھر میں حضور پاک کا ہاتھ مبارک اس میں ڈبویا جاتا، وہ پلا دیا جاتا، بیماروں کو صحت مل جاتی۔ یہ معاملہ یوں چلتا رہا، ایک عرصہ گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2.25 سال کے لگ بھگ ہے۔ اللہ کے رسول کے شک صدر کا معاملہ ہوا، اماں حلیمہ ڈر گئی، یہ لے کر حضرت آمنہ کے پاس آئی، کہا یہاں کوئی بندہ آیا، وہاں سے بندے آئے، اس نے اس کا سینہ کھولا، اس کے سینے کو دھویا، پھر وہ چلے گئے۔ نہ مجھے کوئی نشان نظر آتا ہے، نہ مجھے کوئی معاملات نظر آتے ہیں، یہ بچہ تو بڑی برکت والا ہے، لیکن کیا ہوا؟ میں ڈرتی ہوں، میں اس کو اب نہیں رکھ سکتی، آپ اپنی امانت اپنے حوالے کر لیجئے۔ اماں آمنہ فرمانے لگی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، آپ نے اتنا عرصہ میرے بچے کی پرورش کی ہے، ایک عرصہ اور صحیح، مجھے آپ پہ اعتماد ہے، آپ پہ اعتبار ہے، آپ اس کو لے جائیں۔ وہ لے گئی ہیں، 2 سال اور رہا ہے، 4 سال تک حضرت اماں سعدیہ اماں حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنے علاقے میں کی ہے۔ آپ اٹھائیے مشکات کی شروحات، آپ کو ملے گا حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی ہے سیدہ شیمہ بنت حلیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ کی رضائی بہن ہے۔ رضائی بہن سمجھتے ہیں کیسے کہتے ہیں؟ جو بچپن میں ایک رضائی میں سوئے، رضائی بہن کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، توجہ، کہیں یہ نہ سمجھنا 2 بچے ہوں تو ایک رضائی میں سوئے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا رضائی بہن ہے۔ رضاعی یہ عین کے ساتھ ہے، رضاع اس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، قرآن کریم نے بھی ذکر کیا رضاع کا معنی۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ اب دیکھو اللہ نے ایک ایک معاملے پر چنا کیسے ہے۔ حوازن کی جنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 4 سال پہلے طائف فتح ہوتا ہے، حوازن کی جنگ میں فتح یابی ملتی ہے۔ ایک خاتون آئی، صحابہ کرام سے کہا مجھے لے جاؤ، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ حیران، ہمارے نبی تو اکلوتے تھے، نہ ان کا کوئی بھائی نہ ان کی کوئی بہن، یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت اماں حلیمہ کی بیٹی جب رسول اللہ کے پاس آئی ہیں، روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول کو جب اس نے بتایا، حضور نے اپنی کالی کملی والی وہ چادر بچھا دی، اپنی بہن کو بٹھایا۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، میں اگلا جملہ نہیں کہہ سکتا۔ روایات سیرت میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا
کہ آپ نے مجھے بچپن میں اپنی گود میں اٹھایا تھا، اپنی کوپ پہ اٹھایا تھا، تو کوئی بات تو کر دے۔ تو اس نے اپنی انگلی پیش کر دی، کہا آپ نے بچپن میں ادھر دندی لگائی تھی۔ چنے ہوئے کا معنی یہ ہے کہ اس نبی نے جو بہنوں کو حقوق دیے ہیں، آج ہم سیرت کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، جلسے کے لیے نام بڑا لکھواتے ہیں، اس میں بڑے لوگ آ جائیں، لیکن وہ اپنی بہن کا حق کھا کر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں میرے باپ نے میری بہن کی شادی کی ہے تو جہیز میں وراثت بھی دے دی ہے، اب اس کا وراثت میں حصہ کوئی نہیں ہے، میں اس کی زمین کھا جاؤں۔ بہن روتی رہے، ابو نے تینوں دیا نہیں سی؟ یہ تم مصطفیٰ کا میلاد اور مصطفیٰ کی سیرت منا رہے ہو؟ یہ ہمارا کردار ہو؟ وہاں رسول اللہ اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی چادر بچھاتے، اور ہمارا یہ حال ہو ہم اس کے حق میں دی ہوئی وہ چیز بھی لے لیں۔ عورتوں کی عزت سکھائی گئی ہے۔ آج حق مہر معاف کرانا خامد اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو حق مہر نہ دینا اپنا حق سمجھتا ہے، اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ حق ہے؟ عورت کی عزت تو اللہ کے رسول نے یوں سکھائی ہے۔ میرے دوستو، جنہوں نے بیویوں کے حقوق کھائے ہیں، بہنوں کے حقوق کھائے ہیں، بیٹیوں کے حقوق کھائے ہیں، ماؤں کے حقوق کھائے ہیں، یہ قیامت میں رسول اللہ کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار نہیں ہونی۔ یہ مصطفیٰ کو کس منہ کے سامنے جا کر اپنا چہرہ پیش کریں گے؟ میرے دوستو، سیرت مصطفیٰ پر میں بات کر رہا، ایک ایک چیز ہمیں چنی ہوئی ملی ہے۔ رسول اللہ وہاں سے واپس آتے ہیں، حضرت اماں آمنہ کے ساتھ ہے۔ اماں آمنہ نے 4.5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو وصول کیا ہے، اور پھر حضرت آمنہ کے دل میں آیا میں اس اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر پہ لے جاؤں۔ حضرت عبداللہ مکی ہیں، حضور بھی مکی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی، اتم بنی نجار میں ہوئی تھی۔ یہ مسجد نبوی کا آج حصہ ہے۔ باب السلام سے پہلے گیٹ نمبر 7 کی چوتھی چھتری یہ اتم بنی نجار ہوا کرتا تھا۔ اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نانحال کا گھر تھا۔ ادھر حضرت عبداللہ کی قبر ہے۔ حضرت اماں آمنہ لائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5ویں سال میں ہو چکی ہے، 6 سال کی عمر شروع ہے۔ رسول اللہ کی والدہ لائی، حضور پاک کے ماموزات کے گھر لائی۔ 1 مہینہ اللہ کے رسول یہاں رہے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے دکھایا اس جگہ میں نے امی کے ساتھ راتیں گزاری تھی۔ ایک کمرہ مجھے دکھایا رسول اللہ نے، اور فرمایا ادھر ایک پرندہ بیٹھتا تھا، نطیر طائرہ ما انیسا ما اقوالی ما غلمان من اخوالی۔ فرمایا میری ماموزات بچے ہوتے، محلے کی ایک چھوٹی بچی انیسا ہوتی، ہم سارے مل کے کھیلتے، ادھر پرندے کو اڑاتے اور بٹھایا کرتے تھے۔ ہاں ہونا قبرو ابھی، اور یہ میرے والد کی قبر ہے۔ پھر اپنے والد کی قبر دکھائی۔ میں نے یہ حوالہ بڑا تلاش کیا ہے، میں آج آپ کو حوالہ فی سبیل اللہ دے رہا ہوں۔ یہ مجھے پتہ ہے مجھے حوالے میں کتنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ خاک چھاننا پڑی۔ میرے دوستو، حضور پاک نے تیراکی سیکھی اور تیراکی سنت ہے۔ تو میں بڑا سوچتا تھا کہ حضور نے کس دریا میں تیراکی کی ہے، کس سمندر میں تیراکی کی ہے۔ یہ جو تیراکی سنت ہے، دریاؤں میں تیرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ مجھے اسی طبقات کے جلد اول حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے حالات کے تحت، حضور کی اماں جان کے حالات کے تحت ملا ہے۔ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر میں بئر بنی اوم وہ تالاب ہے جو بنی اوم نے بنایا ہوا تھا، پرانے زمانے کا سوئمنگ پول تھا۔ فرمایا وہاں میرے ماموزات بھی تیرتے تو میں نے ان کے ساتھ مل کے تیراکی سیکھی ہے۔ یہ واحد حوالہ ہے جو طبقات ابن سعد میں مجھے ملا، ہو سکتا ہے اور بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور پاک علیہ السلام نے وہاں 1 مہینہ اماں کے ساتھ گزارا، اور وہاں سے واپسی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت اماں آمنہ بھی ہیں، اور سیدہ ام ایمن بھی ہیں، حضرت برکت جن کا نام ہے، حضرت آمنہ کی باندھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نرجع علی بعیرین او کما قال، 2 اونٹوں پہ ہم واپس آئے، ایک اونٹ پہ میں اپنی امی کے ساتھ، دوسرے اونٹ پہ حضرت ام ایمن ہے۔
جب ابوا آئے تو میری اماں جان کے راستے میں وفات ہو گئی. ابوا میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی قبر آج بھی ہے. یاد رکھنا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے رسول اللہ کے والد مسلمان ہیں, حضور کی والدہ مسلمان ہیں, وہ اہل الجنت ہیں. آپ کبھی رسول اللہ کی والدہ کی قبر پہ جائیں, اللہ آپ کو حرم کے سفر پہ لے جائے. آپ حرم مکہ سے دو راستے ہیں, ایک ہے نیو طریق الہجرت, ایک ہے پرانا طریق الہجرت. اگر آپ پرانے طریق الہجرت پہ سفر کریں, مکہ سے نکل کے جدہ روڈ پہ صابر آئیں, ملک عبداللہ سٹی آئیں, وہاں سے مستورہ آئیں, رابق کے روڈ پہ بائیں طرف آپ کو 22 کلومیٹر کے علاقے میں آپ کو ابوا ملے گی. اس ابوا کی وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک آج بھی موجود ہے. میں اپنے سفروں میں تقریباً ہر سفر میں حضرت آمنہ کی قبر پہ حاضر ہوا, اب بھی حاضر ہوا ہوں. اس سفر میں کچھ عرصہ پہلے میرے دوستو سیدہ آمنہ کی وفات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کل 6 سال ہے. 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی اماں جان کی وفات ہے. اور حضرت اماں آمنہ کی پتہ ہے وفات کے وقت عمر کتنی تھی؟ 24 سال. کتنے سال؟ 24 سال. آج تو 24 سال میں بچیوں کے لوگ شادی بھی نہیں کرتے. شادی دی عمر ہے, میرج لائف چل رہی ہے. یہ کون سی میرج لائف ہے میرے دوستو؟ 24 سال رسول اللہ کی اماں جان کی عمر وفات کے وقت ہے. ذرا حضرت عبداللہ کی عمر کو دیکھیے. حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم ہیں, ان کی وفات کے وقت عمر 18 سال ہے. حضرت رسول اللہ کے امی اور ابو جان کی شادی 17 اور 16 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اندازہ لگاؤ. اس لئے کہتے ہیں بچپن میں شادیوں کو رواج دو. جب بچپن میں شادی کو رواج دو گے نکاح عام ہوگا, زنا ختم ہو جائے گا, بد نظری کا وجود ختم ہو جائے گا, گناہوں کی جڑ کٹ جائے گی. اگر آپ نے بالغ ہونے کے بعد شادیوں کو رواج دیا, جتنا نکاح عام ہوگا, اجالا جتنا عام ہوگا, اندھیرا اتنا کم ہوگا, روشنی جتنی پھیلے گی, تاریکیاں اتنی دور بھاگیں گی. تو نکاحوں کو عام کرنا سیکھیں. یاد رکھنا میرے دوستو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام ایمن یہاں سے واپس آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال دادا نے پرورش کی, عمر مبارک 8 سال, دادا فوت ہوئے. حضرت ابو طالب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہیں. انہوں نے رسول اللہ کی پرورش کی ہے. شفقت کی انتہا, پیار کی انتہا, محبت کی انتہا, یگانگت کی انتہا, عطا کی انتہا, حفاظت کی انتہا. پیغمبر علیہ السلام پر ابو طالب نے اپنی جان لوٹائی ہے. جب تک ابو طالب اس دھرتی پر موجود رہے, اللہ کے رسول کو جسمانی تکلیف کے لیے سامنے انہوں نے کھلے طور پہ آنے کی کوئی جرات اتنی زیادہ نہیں کی تھی. کوئی اکا دکا بات ہو. ایک موقع پہ تو یوں بھی ہوا تھا, ابو طالب کے پاس مکہ کے لوگ آئے تھے, آ کر کہا تھا آپ اپنے بھتیجے سے ہماری ڈیل کرا دیجئے یا ڈھیل کرا دیجئے. کہا جی کیا ہے؟ کہا ہم 1 سال اس کے رب کی عبادت کریں گے, یہ 1 سال ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہے گا, ہم اگلے سال یہ ہمارے بتوں کی عبادت کرے گا, ہم اس کے رب کے خلاف نہیں بولیں گے. اس کے بدلے میں اسے دنیا کی حسینہ جمیلہ خاتون چاہیے, ہم رشتہ دینے پہ تیار ہیں. دولت چاہیے, پاؤں میں ڈھیر لگانے پہ تیار ہے. حکومت چاہیے, تاج سلطانی اس کے سر پر سجانے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کے رسول یہ بات چھوڑ دیں. ابو طالب یہ شرط لے کر بھتیجے کے پاس آئے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے بڑے ادب احترام سے اپنے چچا کو کہا تھا, یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته. یہ تو دنیا کے پیسے کی لالچ, دنیا کی لڑکی کی لالچ, دنیا کی بادشاہی کی لالچ ہے. یہ دنیا چھوڑو, زمینیں چھوڑو, یہ آسمان پہ سفر کرتے ہوئے پہنچے, چاند کے پاؤں پڑے, اے چندہ مامو نیچے اتر, ہم تجھے رسول اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لے جاتے ہیں. سورج کے پاؤں پڑے اور اسے لے کر آئے, میرے بائیں ہاتھ پہ سما دے. کہتے ان سورج اور چاند کا مالک تو ہے, جب چاہے طلوع کر دے, جب چاہے غروب کر دے. اگر یہ کر سکے, کر نہیں سکتے, اگر کر بھی سکے میرے ہاتھوں پہ لا دے. الا ان اترک هذا الامر, شرط یہ ہو میں توحید چھوڑ دوں, شرط یہ ہو میں اسلام چھوڑ دوں, شرط یہ ہو میں دین
की दावत छोड़ दो, मजहब इलाही छोड़ दो, अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ दो, शिर्क की नफी छोड़ दो, तौहीद का दामन छोड़ दो। मैं इस चांद और सूरज को जमीन पे दे मारूंगा, शरीयत नहीं छोड़ूंगा। ये सीरत मुस्तफा का पैगाम है। आज हम शादी में खानदान से डर के, शादी में बिरादरी से डर के, तकरीब में फैमिली से डर के कोई गाना बजाना करा लेता है, कोई नटवे बुलवा कर डांस करवा लेता है, कोई और गुनाहों के काम करता है। अजी फैमिली टूट जाएगी जी, चाचू टूट जाएगा जी, मामू टूट जाएगा जी, किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। एते मताम नहीं, एते खुशी है, चार मिरासियां लब लो। ये कौन सा हरबा है, ये कौन सी लाजिक है। पैगंबर इस्लाम ने नहीं देखा, शफीक चचा है। क्या हुजूर को नहीं पता असबाब की दुनिया में अबू तालिब मेरी हिफाजत कर रहा है, असबाब की दुनिया में मेरे ऊपर सर कि मेरे सर पर हाथ अबू तालिब का है जो मेरे वालिद का भाई है। और अम्मुर रजुली सिन्नो अभी, बंदे का चचा उसके बाप की तरह होता है। हुजूर को पता था, हुजूर के इल्म में था, हुजूर जानते थे, लेकिन उसके बावजूद मजहब इस्लाम पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत मोहम्मदी पर, अल्लाह के अहकामात पर सौदाबाजी नहीं की। सीरत मुस्तफा का पैगाम यह है, हमें अपनी जिंदगी में अपनी जात की हद तक नरमी कर लेनी चाहिए। कोई मुझे गाली दे दे तो माफ कर दो, कोई गिरबान पकड़ जाए तो दरगुजर कर दो, कोई ऊपर नीचे कह दे तो अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन जब बात अकीदे की आए, नजरिए की आए, मसलक की आए, मजहब की आए, तौहीद की आए, शरीयत की आए, ईमान की आए, दीन की आए, फिर सब कुछ छोड़ा जा सकता है, दीन नहीं छोड़ा जा सकता। ये सीरत मुस्तफा का पैगाम है। यो न समझे हमारे नबी आए जी, जमी आए ने नबी आए, बड़ा दर्जा और बड़ा दर्जा किस लिए? तुझे और मुझे समझाने के लिए। बड़ा दर्जा किस लिए? तेरे और मेरे अकल में डालने के लिए। बड़ा दर्जा किस लिए? आपके और मेरे लिए उसवे हसना है। कुरान करीम ऐलान करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। पैगंबर का उसवा, पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए मशाल राह है। ओए अमेरिका की वादियों में जाकर, अमेर की तहजीब अपनाकर, यहूदी की तहजीब अपनाकर, यहूदी एजेंट की तहजीब अपनाकर और रसूलुल्लाह के दुश्मनों की तहजीब अपनाकर, सहाबा कराम के गुस्ताखों की तरतीब अपनाकर कौन सी जिंदगी पाई है? यह जिंदगी नहीं है, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी, शर्मिंदगी। अगर दीन के साथ जिंदगी है तो यह जिंदगी है, दीन के बगैर है तो शर्मिंदगी है। इसीलिए अपने रस्म और रिवाज के दायरे से निकले, अपने बिदात और रसूमात के दायरे से निकले, फैमिली प्लानिंग के दायरे से निकले, बिरादरी के डरपोक भक्तियों के दायरे से निकले, शरीयत के दायरे में आए, दीन की हुदूद में आए, मजहब की हुदूद में आए, इस्लाम की हुदूद में आए। हमें अल्लाह ने चुनकर नबी ऐसे नहीं दिया कि हम सिर्फ कहते रहे जी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कैसी मौत कबूल है? तुझे बेदीनों से तरके ताल्लुक कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह जैसी शक्ल कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह जैसा लिबास कबूल नहीं है, हुजूर जैसी आदत कबूल नहीं है, हुजूर की सुन्नत कबूल नहीं है, हुजूर का उसवा कबूल नहीं है, शरीयत कबूल नहीं है। तुझे अमल की दावत देते हैं तो कहते अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तुझे ईमान की दावत देते हैं, कहते अल्लाह बख्शने वाला है। तुझे मजहब की दावत दी जाती है तो इंतहा पसंद कहकर दीन को ठुकरा देता है, लिबरल बनने की कोशिश करता है। तुझे गुलामी रसूल में मौत कैसे कबूल है? मैं हैरान हूं। मौत कबूल है, इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए वुजू की सख्ती कबूल नहीं है। मौत कबूल है, इन नटवों हिजड़ों को और इन खदरों को और इन खुसरों को शादी पे भगाना तुझे कबूल नहीं है। तुझे शरीयत के खिलाफ अमाल तो कबूल है, लेकिन हुजूर पाक की गुलामी में तुझे मौत कैसे कबूल होगी? फिर तो ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारी मुंह की बातें हैं, अमल की दुनिया में सिफर है। फिर याद रखना, जब अमाल नहीं होंगे तो माल से काम आखिरत में नहीं बनेगा। दुनिया में रिश्वत चल जाएगी। दुनिया में 2 रुपए किसी को देकर शायद तुम अपनी झूठी गवाही, सच्ची गवाही, इधर उधर की बात करके जान छुड़ा लो, आखिरत का मामला तो नहीं चलेगा।
आखिरत में तो अमाल चलेंगे, आखिरत में तो इताअत पैगंबर चलेगी, आखिरत में तो रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी चलेगी। मेरे दोस्तों, हक ये है कि हम इस सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से उठे तो हम अपनी जिंदगियों में रसूलुल्लाह की सुन्नतें लाने का ऐलान करते, रसूलुल्लाह की सुन्नतें अपने घर में, अपनी फैमिली में लाने का ऐलान कर दे। मैं हैरान हूं, बड़े बड़े लोगों के सर पर टोपी में उस वक्त देखता हूं जब घर में कोई फौतगी हो जाती है, 3 दिन मौलवी के पीछे खलो के नमाज पढ़नी है। अजी फलाना फौत नहीं हो गया, मैं तो ताजियत वास्ते बैठना है। यार तूने सुन्नत सिर्फ इसलिए रखी है, तेरे मामलात इसलिए है, तेरी मुआशरत इसलिए है। अजीब है, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा होता, मेरी अम्मा बुलाती तो मैं नमाज तोड़ के लब्बैक कहता। और आज यहां मां बुला रही है और इसको मां की टके की फिक्र ही नहीं है। मैं हैरान हूं। याद रखो, बीवियों की बात माननी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जो बीवी की इज्जत नहीं करता, उसकी बेटी की इज्जत उसका दामाद कभी नहीं करेगा। जो चाहता है मेरी बेटी की इज्जत हो, वो अपनी बीवी को इज्जत देना सीखे। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ अपनी बीवी को इसलिए खुश करता है ताकि मेरी मां का दिल जले, इसलिए खुश करता है ताकि मेरी मां रोए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो, अदना सिद्दीक़हु व अक़सा अबाहु व अता अर्रजुलु इमरातहु व अक़ा उम्महु फलयस्तकिबु इंद ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़ला व अफ़ा व मस्क़ा व आयातिन तताबहु कनिज़ामि बालिन क़ुतिया सिल्कुहु फततहबा। का अगर ये मंजर आ जाए, लोग बीवियों को खुश करें ताकि मां रोए। अल्लाह के लिए बीवी को खुश नहीं करना, मां के रुलाने के लिए खुश करना है। और राज नियाज यारों को बताएं, यारों से बातें शेयर करें, वालिद से दूरी पैदा करें, बाप की इताअत न हो। फरमाया, याद रखना, जैसे तस्बीह के ऊपर इस हिस्से को जहां धागे की गिरा लगी होती है उसे काट दो, पैदल पे दाने गिरते हैं, ऐसे तुम्हारे ऊपर अज़ाबात की लिस्ट आ जाएगी। आज वही मंजर है। आज नौजवान अपने बाप को गलत कह रहे होते हैं। इस बाप ने बचपन में उठाकर पाला, मां ने बचपन में लोरियां देकर सुलाया, ये थोड़ा बड़ा हुआ, शहवत का बुखार इसके सर पे चढ़ा, लड़की को लेकर भाग गया। मुझे बताए इस मां बाप की नाक कहां जाएगी। उस दिन एक बंदे ने मुझसे राब्ता किया, मौलाना आपसे एक बात करनी है, नेवर माइंड। मैं इनका जी बिल्कुल नेवर माइंड, बात करें, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मुझे वजीफा चाहिए। मैंने कहा जी किस लिए? लड़की तो मानती है, उसके मां बाप नहीं मानते, कोई वजीफा दे दियो। मैंने दिल में सोचा, इसने आज तक नमाज का वजीफा तो नहीं पूछा, ज़कात का वजीफा तो नहीं पूछा, बख्शिश का वजीफा तो नहीं पूछा, रोजे का हुक्म तो नहीं पूछा, अजान का तरीका तो पता से आता है या नहीं आता, लड़की का वजीफा मांग रहा। मैंने कहा मेरे भाई वजीफा तो दे दूंगा, लेकिन एक बात बताना, आज अगर वजीफे लेकर शादी कर दी और यूं भगाकर शादी कर ली तो कल तेरी बेटी भी किसी और मौलवी के पास जाएगी, कहेगी वजीफा दे दो, अब्बू नहीं मानता, तुझे कबूल है तो देता हूं वजीफा। अजी नहीं। मैंने कहा फिर हया कर, फिर शर्म कर, फिर कुछ माहौल देख। ये हमारे अंदर ये मामलात है। मेरे दोस्तों, मैं बाज़ औक़ात हैरान हो जाता हूं, लोग अजी वजीफा दे दे कर्जा उतर जाए। मैंने एक बंदे से पूछा, कर्जे उतारने के लिए तुझे वजीफे न पढ़ने पड़ते, अगर तेरी नीयत यह होती कर्जा लेते वक्त कि मैं ये कर्जा उतारूंगा, हदीस पाक में है अगर कोई कर्जा इस नीयत से लेता है कि मैं जरूर उतारूंगा, रब उसकी मदद करते हैं, वो एक दिन कर्जा उतार देता है। अगर इस नीयत से लेता है कि मैं खा जाऊंगा, नहीं उतारूंगा, अल्लाह इसकी मदद नहीं करते। कोई मुझसे कर्जा उतारने के वजीफे पूछे तो मैं कहता हूं ईमान से बता, जब कर्जा ले रहा था उतारने की नीयत थी? अजी होर ते पीछे लग गए तो उस वक्त ऐसी सोचा बस जान छुट जानी है। हमारी पश्तो जुबान में कहते हैं नन बशी सबा बशी, आज हो जाएगा और कल हो जाएगा, थोड़ा सबर करो ते हो जाना है, बेफिक्र रहो ते हो जाना है। असी देने यो काल बड़ा तो गोरी, 1 साल आगे देख लेना, यो जुमला कहकर जान छुड़ाते हैं। तो इस नीयत के लेने वाले की वजीफे काम नहीं करते। आप कहें मुझे आला सूरत बताएं जो मैं नमाज में पढ़ूं, वुजू तुमने किया ना हो तो नमाज ठुठ कबूल थी होनी है।
नमाज क्या कबूल होनी है? तेरा वजू तो नहीं है, तू वजीफा ले रहा है कर्जा उतारने का, लेते वक्त तो तेरी नीयत ही नहीं थी। मेरे दोस्तों, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी सही रखिए। बहनों को हक देना सीखो, बेटियों को हुकूक देना सीखो, बीवियों को हुकूक देना सीखो, मां की इज्जतें करना सीखो, वालिद की अपने वालिद का मिजाज समझना सीखो, अपने भाइयों से ताल्लुक मजबूत करो। खुदा की कसम तुम्हारे खानदान पर रहमतें आएंगी। आज भाई भाई का हक खाए, भाई बहन का हक खाए, बहन भाई का हक खाए। भाई का पता चलता बहन से मोहब्बत का उस वक्त है जब भाई के पास अपनी उसकी बीवी आ चुकी होती है। फिर पता चलता है ये अपनी बीवी की ज्यादा कदर इसलिए करता है ताकि बहन रोए, या इसलिए करता है ताकि अल्लाह खुश हो। फिर इस भाई का पता चलेगा। फिर इस भाई का, उस दिन एक भाई को एक बहन उठाकर ले जा रही थी गली में, छोटी बच्ची थी, वो अपने छोटे भाई को उठाकर ले जा रही थी। मैंने दोस्तों का, मैंने कहा देखा, ये देखा ना, आज बहन उठाकर ले जा रही है ताकि मेरा भाई थके नहीं। बच्चा है भाई, कल ये भाई बड़ा होकर कहेगा तेनू तो अब्बे हिस्सा देती था, तू कि जमीन दी मालिक निकलेंगे। कल यही कहेगा, कल यही कहेगा। मेरे दोस्तों, इसीलिए हुकूक न दिए, 100 हज भी कर लिए तो कोई फायदा नहीं है। हुकूक देना सीखो, हुकूक देना सीखो। ये न समझे मैं हक खा के अगली सफ में आके नमाज पढ़ूंगा तो बख्शा जाऊंगा। जी नहीं, शकी महरूम वो बंदा है जिसकी नेकियां कयामत में वो लोग ले जाएंगे जिनके हक इसमें देने हैं, उनके गुनाह ये लेकर जहन्नम चला जाएगा। ला यहमिलुन्ना अस्कालम व अस्कालम मा अस्कालिहिम। मेरे दोस्तों, इसीलिए आज के प्रोग्राम का मैसेज और पैगाम ये है कि अपनी जिंदगियों को सीरत मुस्तफा के मुताबिक बनाएंगे। सारे दोस्त वादा करते हैं, करेंगे। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुन ले, आप में जो नौजवान बैठे हैं, जो खुसूसन अपनी आईडीज चलाते हैं, अपने पेजेस पर आईडीज चलाते हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, tune.pk पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, मैं उनको कहता हूं एक काम के अंदर एहतियात किया करो। गुस्ताखान रसूल, गुस्ताखान सहाबा की बहुतायत है दुनिया में। उनकी वीडियोस को अपनी पेजेस से लाइक न किया करो, अपनी आईडी से शेयर न किया करो, अपनी आईडी से कमेंट न किया करो, वरना वो तुम उसके फैलाने के जिम्मेदार होंगे। कुछ दिनों पहले एक कज़्ज़ाब आया जर्मनी से, जिसने नबुव्वत की शान में गुस्ताखी करी। उस बेईमान की वीडियो हमारे मुसलमान शेयर करके कहते थे लानत करो इस पे। मैंने कहा मेरे भाई, लानत करनी थी तो डिलीट कर देता। तुझे किसने कहा तो उसकी इशाअत का सबब बन, तुझे किसने कहा तो उसके फैलाव का सबब बन। तो इसीलिए अहले बातिल की न चीजें शेयर किया करो, न वीडियो शेयर किया करो, न उनकी नाते शेयर किया करो, न उनके कलाम शेयर किया करो, न उनके मुशायरे शेयर किया करो। अहले हक का साथ दिया करो। नंबर 2, आपको हमारे बयानात अच्छे लगे तो आप हमारा पेज लाइक कर लें, वरना मैं किसी की मिन्नत नहीं करता। मुझे दोस्त बताते हैं पेज पर फलां बंदे ने लिखा, ये बंदा तो मौलाना फरमान का हिमायती है, इसलिए हम इसके पेज को अनलाइक कर रहे हैं। मैंने कहा कल का आज कर ले, मैं को तेरे तरले कीते सन के तू मेरा पेज लाइक कर। हम कल भी आहले हक के साथ थे, हम आज भी आहले हक के साथ हैं। तो छड़ जा, दफा हो जा, कल आज दफा हो जा, मीनू तेरी केली लोड़ है। बाद लोग यूं समझते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूं जिनको हम अच्छे लगते हैं, हमारे बयानात, इस्तेदलालात, कुव्वत अच्छी लगती है, वो हमारे पेजेस को लाइक करें। फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी लिख ले। फेसबुक पर आपको पेज मिलेगा, आप इसको लाइक, फॉलो, सिफस्ट कर ले। यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, उसको सिफस्ट कर ले। ये एक बयान अभी चल रहा है और 5 लाख आदमी तक पहले क्लिक में जाता है। हमारे पास 2.5 लाख उसके लाइक्स है और 3.5 लाख उसके फॉलोवर है। एक बयान अभी 1 घंटे के बाद इसके व्यूअर्स देख लेना आप, तो आप इसको चेक कर ले। आले हक के अगर दिल माने तो साथी बने। आखिरी बात, जो व्हाट्सएप लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, वो अपने मोबाइल पे नंबर लिख ले, मैं उन्हें नंबर बताता हूं, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उनको ये नंबर मिल जाएगा, वो ये नंबर अपने पास लिख लें। व्हाट्सएप से आप हमें मैसेज करें तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हम आपको बयानात वगैरह रोजाना की बुनियादों पे आपको टीम भेजती रहेगी। आप ये नंबर नोट कर लें।
جو واٹس ایپ جانتا ہے وہ نوٹ کرے، جو نہیں جانتا انہوں سمجھاون وڈا اوکھا کام ہے۔ واٹس ایپ ہوندا کی ہے، جڑا نہیں جاندا نا وہ آ کے بحق کے تے سچ ہے، جڑا جاندا وہ لکھ لے 0333 998 7709 0333 998 7709۔ جزاکم اللہ تعالی۔